السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، یہ کلاس 11 کا ترجمہ قرآن کا پیپر ہے اور یہ پیپر جو ہے وہ ایک ماڈل پیپر ہے جو بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ پیپر کے پیٹرن کا آئیڈیا ہو سکے۔ تو اس میں بہت سارے امپورٹنٹ MCQs ہیں اور بہت سارے امپورٹنٹ کوسچنز ہیں، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو تمام MCQs اور تمام امپورٹنٹ کوسچنز کی سمجھ آ جائے اور پیپر کے پیٹرن کا بھی آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو چلے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے سوال نمبر 1 ہے آبجیکٹیو پیپر میں، اور اس میں آپ کے 10 MCQs ہے۔ تو پہلا جو MCQs ہے وہ ہے تمام آیتوں کی سردار ہے، اور یہ آگے نام لکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 2 ہے اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ سے تعبیر کیا گیا ہے، سود کو، بدعت کو، کم تولنے کو اور ملاوٹ کو۔ اس کے بعد کوسچن نمبر 3 ہے مصائب اور تکالیف میں اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرنی چاہیے، والدین کے ذریعے، مال و دولت کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، صبر اور نماز کے ذریعے۔ تو صبر اور نماز کے ذریعے ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے سورہ آل عمران میں خصوصیت کے ساتھ خطاب ہے، اہل کتاب کو، اہل علم کو، اہل مدین کو، اہل عرب کو۔ سوال نمبر 5 ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے امین الامت، امیر المومنین، سید الشہداء، سیف اللہ۔ تو سید الشہداء ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے سورہ آل عمران میں بہترین امت قرار دیا گیا ہے بنی اسرائیل کو، اہل مدین کو، قوم سبا کو اور امت مسلمہ۔ اس کے بعد سوال نمبر 7 ہے سورہ الانفال میں احکام بیان ہوئے ہیں جہاد کے، نماز کے، پردے کے، حج کے۔ سوال نمبر 8 ہے سورہ الانفال میں اہل مکہ کو انجام سے ڈرایا گیا ہے، قوم سمود کے، قوم عاد کے، بنی اسرائیل کے، آل فرعون کے۔ سوال نمبر 9 ہے غزوہ تبوک میں مسلمانوں کا مقابلہ تھا عیسائیوں سے، مشرکین سے، یہودیوں سے، منافقین سے۔ نمبر 10 ہے جس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، سورہ الانفال، سورہ توبہ، سورہ الفاتحہ، سورہ نمل۔ اچھا، اس کے بعد یہ اس کا سبجیکٹیو حصہ ہے، لیکن اس سے پہلے اسٹوڈنٹس میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو کائنڈلی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں۔ تو اب ہم اس کے سبجیکٹیو پارٹ کے کوسچن دیکھ لیتے ہیں۔ تو سوال نمبر 2 ہے درج ذیل سوالات میں سے کوئی سے 5 کے مختصر جواب، یعنی یہ سارے شارٹ کوسچن ہیں، 2 نمبر کے 5 سوال آپ نے کرنے ہیں۔ تو پہلا سوال ہے سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ کس کے طور پہ آیا ہے؟ سوال نمبر 2 سورہ آل عمران میں کن 2 غزوات کا ذکر ہے؟ سوال نمبر 3 غزوہ بدر کو یوم الفرقان کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال نمبر 4 اسلام سے پہلے مال غنیمت کے بارے میں کیا تصور تھا؟ سوال نمبر 5 سورہ توبہ کو سورہ البرات کیوں کہتے ہیں؟ سوال نمبر 6 ہے اللہ لا الہ الا ہوا کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نمبر 7 ینہون عن المنکر کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نمبر 8 ہے کونوا مع الصادقین کا ترجمہ لکھیں۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے درج ذیل میں سے کوئی سے 5 قرآنی الفاظ کے معنی لکھیں۔ تو یہ 5 الفاظ کے معنی لکھنے ہیں اور یہ تقریباً 2 4 6 8 الفاظ ہیں، ان میں سے 5 کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ ریبہ، الحیّ، غفرانک، تعز، تولج، الانفال، محیط، کلمۃ۔ اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درج ذیل میں سے کوئی سے 3 اجزاء کا بامحاورہ ترجمہ لکھیں، اور یہ 3 نمبر کے ہیں، آپ نے جن کا ترجمہ لکھنا ہے۔ تو پہلی جو آیت ہے وہ ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور دوسری جو آیت ہے للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد یہ تیسری آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ آیت نمبر 4 ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اور آیت نمبر 5 ہے الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ھما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ ٹوٹل 5 آیات ہے جن میں سے 3 کا آپ نے ترجمہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے درج ذیل میں سے کسی ایک سوال کا تفصیلی جواب دیجیے۔
تو یہ آپ کے لانگ کویشچن ہے 10 نمبر کے، تو کسی ایک سوال کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال ہے سورۃ البقرہ کا تفصیلی تعارف اس طرح تحریر کیجئے کہ اس سورت کی خصوصیات اور اہم مضامین واضح ہو جائیں۔ سوال نمبر 2 ہے غزوہ بدر پر تفصیلی مضمون تحریر کیجئے اور یہ بھی بتائیے کہ اس غزوہ کا سورہ الانفال سے کیا تعلق ہے۔ So student, best of luck for your paper. See you in the next video. اللہ حافظ.